تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصری ایک دفعہ حج کے لیے روانہ ہوئیں۔ سواری اور سامان کے لیے گدھا لے لیا۔ اتفاقاً جنگل کے راستے میں وہ گدھا مر گیا۔ ہمسفر احباب نے کہا کہ اے باصفہ خاتون، تمہارا مال و اسباب ہم اٹھا لیتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ مگر حضرت رابعہ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کہ تم چلے جاؤ، میں تمہارے سہارے اپنے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ چنانچہ قافلے والے آپ کو اکیلی چھوڑ کر چلے گئے۔ جب رابعہ اکیلی رہ گئیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے سر کو سجدے میں رکھ لیا اور اللہ سے مناجات کرنے لگیں، کہنے لگیں، اے بادشاہ، اے مالک الملک، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ احکم الحاکمین ہوتے ہوئے ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں جو تو نے میرے ساتھ کیا؟ اے اللہ، تو نے مجھے اپنے گھر کی طرف بلا کر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور اس جنگل بیابان میں مجھے اکیلی چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کی یہ نیاز مندانہ مناجات ختم بھی نہیں ہوئی تھیں اور گدھا زندہ ہو گیا اور حضرت رابعہ اپنا مال و اسباب اس گدھے پر لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد مکہ کے بازار میں نے اس گدھے کو بکتے ہوئے دیکھا۔ خواتین و حضرات، رابعہ بصری کے اس واقعہ کا آپ سے تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ہم اس میں سے حاصل ہونے والے 2 اسباق کو اپنی زندگی میں یاد کر لیں۔ اللہ کرے کہ یہ 2 اسباق ہمارے دلوں میں نقش ہو جائیں۔ پہلا سبق اللہ رب العزت کی بڑائی کا، کہ اللہ رب العزت جو کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ آگ میں زندہ بچا لے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ بچا لے، اور اگر اللہ چاہے تو آسمانوں سے غلے اگا دے، اور اگر اللہ چاہے تو زمین سے بارش برسا دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس بڑائی کا جب ہمارے دل میں یقین بیٹھ جائے تو پھر اس کے بعد ہے کہ اللہ سے مانگا کیسے جائے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا خوبصورت حضرت رابعہ بصری نے اس انداز میں بتایا۔ خواتین و حضرات، دعا مانگی نہیں جاتی بلکہ دعا کی جاتی ہے، اور جب آپ ہر وقت اپنے دل میں اس ذات کو بٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو دعائیں یاد نہیں کرنا پڑتی، بلکہ آپ کا دل، دماغ اور زبان خود بخود چلتے ہیں اور اندر کے دکھڑے اس مالک الملک کے آگے رکھتے ہیں۔ پھر ذہن کو سوچنا نہیں پڑتا کہ اب کیا مانگا جائے، بلکہ جو دل کی کیفیت ہے تو پھر ادھر راز و نیاز کی جو باتیں ہوتی ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے، اور فوراً جیسے جیسے اس کا بندہ کہتا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ دوسرا سبق کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے اور یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو ہمیں نہ اس دنیا میں پریشانی ہوگی اور نہ آخرت میں کوئی پریشانی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔